حدیث نمبر ہے 375۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، کلمات دہراؤ۔ اگلی حدیث بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 376۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اذان کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک اذان کی طرح کہا۔ اذان کا جواب دے رہے ہیں امیر معاویہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تک جو کچھ مؤذن نے کہا وہی انہوں نے دہرایا۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر بتایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ جی یہ نماز اذان کے جواب دینے کا طریقہ ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اذان کے جواب کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہی جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ جیسے جیسے مؤذن کہے ویسے ویسے سننے والا اس کا جواب دے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور پھر حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہے، حی علی الفلاح کہے تو آپ جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جب اللہ اکبر اگلے والے کلمات دہرائے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی وہی دہرائیں گے۔ یہ ہے اذان کا جواب۔ دوسرا اذان کا جواب ہے نماز۔ آپ نے ایک جواب دے دیا اذان کا، دوسرا جواب آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ اب آپ نماز پڑھیں۔ تو نماز اذان کے دو جواب ہیں، ایک تو کلمات کو دہرانا اور دوسرا نماز کو ادا کرنا۔ اللہ ہمیں دونوں جوابات دینے والا بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اور اس کی فضیلت آتی ہے بعض روایات کے مطابق، وہ یہ کہ جس کسی نے اذان کا جواب دیا وہی کہا جو مؤذن کہہ رہا تھا، تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے جو مؤذن کے لیے فضیلت ہے۔ اب ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ وہ مرد حضرات جو اذان کہتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے بلند گردن ہوں گے، سب سے اونچے ہوں گے، دیکھنے میں پتہ چلے گا یہ مؤذن ہیں، اذان کہتے تھے۔ اب خواتین کے لیے تو اذان نہیں ہے، وہ اذان نہیں کہہ سکتی ہیں، تو پھر وہ یہ فضیلت کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ اذان کا جواب دے کر، کیونکہ اذان کا جواب دینے والے کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو اذان کہنے والے کے لیے فضیلت ہے۔ تو آپ اگر وہ نہیں لے سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے، تو کیا فضیلت تو مل رہی ہے، آپ فضیلت لیں، اذان کے جواب کو دیں اور وہی کلمات دہرائیں۔ اور ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ سنتے ہیں نا اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اکثر ہم میں سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی اور سنی ہوتی ہے کہ جب نبی پاک کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس لیے وہ درود پڑھتے ہیں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات کو نہیں دہراتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہم پہ واجب ہوا اس وقت درود پڑھنا، یہ اذان مکمل ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اذان مکمل ہوتی ہے ہم فوراً سے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اذان کے بعد کی دعا کو دہراتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو درود پڑھنا ہم پہ واجب ہوا تھا ہمارے نبی پاک کا نام میں گرامی سننے کے بعد، تو اس کے بعد پھر ہم وہ درود پاک اذان مکمل ہونے کے بعد پڑھیں گے۔